الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل احادیث میں درود پاک کے ملتے ہیں، اور درود پاک ایک بہت بڑی بلیسنگ ضرور ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ درود پاک اگر پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے، درود پاک زندگی کے معمولات سے ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مجھ پر، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی قول سے سمجھیے، آپ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان۔ سبحان اللہ، اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ اس مہینے کو ابھی، اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے۔ ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہمیں ہماری توبہ قبول کر لے، میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ پورا مہینہ رحمت، پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار۔ اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں۔ جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما، مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے، سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے۔ کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں، یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا، مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے۔ 8-10 روزے کے بعد بازار آباد، اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے، مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے؟
دعاؤں کی تیاری کہاں ہے؟ سجدوں کی تیاری کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں؟ اس کی پریپریشن کہاں ہے؟ اس کی تیاری کہاں ہے؟ ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں میرے بیٹے سے، اس سے بہت زیادہ دوری ہے۔ انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے، یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں، آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کا افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے، بس۔ اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے، nobody talk about it۔ اس لیے رمضان آیا ہے۔ اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے۔ شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے۔ ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں، کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی؟ لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے، بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا۔ میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا۔ خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے۔ اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا، یہ چند دن، میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیے رمضان تک، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ اگر یہ رمضان مل جائے نا، یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو۔ یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا، 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی۔ آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں۔ جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں؟ پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا، شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو۔ ہاں نیکیوں میں دیکھو، کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں۔ صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، بھول گئے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، کیوں؟ کمپٹیشن تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اچھی گاڑی والے، پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی؟ تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ بزنس بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہے، دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہے۔ ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے، میں کنگال رہ گیا؟ دیکھو نا نیک لوگوں کو، آ جاؤ اس ریس کے اندر، یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا، اس پر انجوائے کرنا سیکھیں، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس، مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی۔ اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی۔ میرے اور ان میں فرق، باری لوگ بیٹھے ہیں، سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے، تو برف والے، تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے اب جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے، اس میں زیادہ کمانا ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے، اور بہت ساری آئٹمز ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے، اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسا سیزن آتا ہے
ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ، یا